آپ کے ایک کلپ میں آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کیونکہ آقا نے فرمایا, آپ کوٹ کر رہے تھے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتے. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے, آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر, تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے, آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. پہلے عالم آن لائن ہوتا تھا, اب آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے بھائی. ہاں جی, تو کیا آپ کو شرائط لاگو؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو اس شخص کا دل نہیں دکھانا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی تو ہم نے مخالفت کرنی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ تو چھوٹی چیز ہے جی. نبی کے فرمان سے اگر کوئی اپنی بات کو بلند کر دے تو ہم کیا اسے مسلمان سمجھیں گے؟ ایک یہ کہ نبی اسلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نیچرلی آواز بلند ہو گئی, اس پہ اللہ کا اتنا غصہ ہے. اور ایک ہے نبی آپ کو کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اور نہ صرف آپ کریں بلکہ آپ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو ایسا شخص تو مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. تو یہ مسلم شریف میں حدیث میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ داخل نہیں کروائی ہے. نبی الاسلام کا فرمان کے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ. اور مسلم شریف میں ہے کہ مولا علی نے اونچی قبریں توڑوائیں, اور یہ ظالم ایسے جھوٹے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کافروں کی قبریں تھی. مسلم شریف میں عبادہ ابن صامت کی حدیث موجود ہے کہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران روڈس نامی جگہ, آج بھی ایک روڈس شہر ہے, وہاں پہ ان کا ساتھی جب فوت ہوا صحابی, انہوں نے قبر اس کی زمین کے برابر بنوائی یا ایک بالشت اونچی, اور کہا کہ نبی الاسلام اس سے اونچی ہمیں قبر نہیں بنانے دیتے تھے. تو مسلمانوں کی قبروں کا ذکر موجود ہے. تو اب مجھے بتائیں, اگر مسلمانوں کی قبریں اس طریقے سے اونچی قبریں نیچی کروائی جائیں اور تصویریں مٹائی جائیں اور مزارات توڑوائے جائیں, تو یہ تو نبی الاسلام کے فرمان کو اسٹیبلش کرنا ہے. اگر اسی کی وجہ سے کسی شیطان کا دل دکھتا ہے, میں تو آپ کی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھے گا, کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ نبی الاسلام کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو وہ کافر ہی ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. صرف اسی معاملے نہیں نا, بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں نا. وہ ٹھیک, ابھی تو صرف جو یہ بات ہو رہی ہے نا اس کو ڈسکس کریں کہ آپ جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے ان کا ایمان سٹیک پہ لگا دیا ہے, کیونکہ جو نبی کے فرمان کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھے وہ تو خود ہی مسلمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسے مسلمان کریں گے, اسے نبی الاسلام کے حکم کا پابند کریں گے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا. انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں اختلاف ہے نا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ جو نبی الاسلام کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا نہیں دے گا, میں اس کے خلاف قتال کروں گا, کیونکہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, اس طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے دولت میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو حضرت ابوبکر نے ریجیکٹ کیا, اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا کہ انہیں وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمیں نہیں آئی تھی. تو بھائی اگر حضرت عمر کو ایک بات سمجھ نہیں آئی اور کئی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی جو اکیلے ابوبکر کو سمجھ آئی ہوئی تھی, تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مخالفت کرتے ہوئے دین کو اسٹیبلش کیا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا, تلوار اٹھائی ہے. ہم تلوار نہیں اٹھا رہے ان مزار والوں کے خلاف, ہم صرف ان کو علمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر, یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ فوراً خود گراؤ. بالکل صحیح, ہم نہیں گراتے, تم گراؤ. بالکل صحیح. تمام حق آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بخاری مسلم کی وجہ سے. لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ دیکھیں, لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا, نماز نہیں آتی, قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا. اگر تو ہم کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کریں تو آپ ضرور کہیں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی شاعری اتری ہے, جس طرح ان کے بزرگوں کے اوپر, صوفیوں کے اوپر شاعری اترتی تھی اور وہ شاعرانہ کلام پڑھ کے اسے دین بنا کے پیش کرتے تھے. یہ بخاری مسلم قرآن کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہوئے ہیں, اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی بریلوی ہے تو مسلم شریف بریلویوں کی کھول کے پڑھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, یہ آپ بات کریں. تو میں نے وہ جو شروع میں مثال دی تھی کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے کہ 279 نمبر آیت میں لکھا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ رسول کا جنگ ہے, تو آپ مجھے یہ کہیں گے یہ پاکستان میں اتنے بینک کیوں کھل گئے ہیں؟ بھائی میرا کیا لینا دینا ان بینکوں کے ساتھ جو سودی کام کر رہے ہیں. میں تو ان پرنسپل سود کو حرام ہی بتاؤں گا نا. بالکل صحیح. جس طرح ان بینکوں کی وجہ سے سود حلال نہیں ہوتا, تو مزاروں کی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث ختم نہیں ہو جاتی.
میرا حال کتنا پیارا جواب آپ کو مل گیا. یہ بھی پلانٹ ارتھ سے باہر گیا. اچھا کہا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.